اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انبیاء کے تاریخ لے کر۔ آج جس نبی کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ان کا نام ہے جناب جرجیس علیہ السلام۔ آپ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ آپ کو خدا نے موصل کے بادشاہ پر مبعوث بے رسالت کیا تھا۔ یہ بادشاہ بہت بڑا ظالم جابر اور سرکش تھا، جس کی حکومت شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ بادشاہ کے پاس گئے اور اسے خدا ایکتا کی عبادت کی دعوت دی۔ بادشاہ جس کا نام زادانہ تھا اور وہ ایک بت کی عبادت کیا کرتا تھا جس کا نام اقلون تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں کیا حق ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کا؟ تو جناب جرجیس علیہ السلام نے کہا میں فلسطین سے آیا ہوں اور مجھے خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تمہاری قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا ہے۔ تم لوگ جو یہ عمل کرتے ہو کہ جسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی پوجا کرتے ہو، جو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے اس کی ایکتا پرستی کی دعوت دوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت ہی ناراض ہوا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ گرفتار کیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ لوہے کی کنگھی بنا کر ان کے جسم پر کھرچا گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسم پر لوہے کے کنگھی سے جب کھرچا گیا تو اندر تک زخم پیوست ہو چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس زخم میں نمک اور سرکہ ڈالا گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عظیم نبی کو کتنی اذیت دی گئی، لیکن یہ عظیم نبی کہتا رہا کہ خدا ایکتا کی پرستی کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ نے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے آ کر مثل جناب نوح ان کے جسم پر اپنے پروں سے مس کیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ اسرافیل نے حکم دیا کہ آپ اٹھ جائیں، اور خدا نے کہا ہے کہ پھر آپ دربار میں بادشاہ میں جا کر اسے رات پر لانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ دوسرے دن پھر جناب جرجیس اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، جسے بادشاہ نے دیکھا تو بہت متوجہ ہوا، بہت ہی تعجب کے انداز میں پوچھا کہ آپ پھر کیوں آ گئے، آپ کو کیسے؟ کہا جس اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ بادشاہ نے کچھ جادوگروں کو بلایا اور روایت کہتی ہے کہ جادوگروں نے ان پر جادو کیا، لیکن جناب جرجیس پر جب جادو کا کوئی اثر نہ ہوا تو پھر جناب جرجیس کو ان شاعروں کے ایک استاد نے ایک زہر پینے کے لیے دیا، اور جب اس زہر بھی جناب جرجیس کے بدن پر کوئی اثر نہ کر سکا تو استاد صاحب چلا اٹھا کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اور جرجیس رسول اللہ۔ اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے فرستادے ہیں، اس لیے کہ جو میں نے ان کو زہر دیا ہے، اب پورے عالم کے افراد پر وہ زہر دے دیا جاتا تو اتنا سا زہر پورے عالم کے افراد کے لیے کافی ہوتا، لیکن جناب جرجیس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس ساحر کو بھی قتل کر دیا اور جناب جرجیس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ ادھر کنویں میں ڈالا گیا کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، بجلیاں آسمان سے گرنے لگی اور پہاڑ لرزنے لگے۔ میکائیل نے کنویں پہ پھر جا کے کہا جرجیس آپ اٹھ بیٹھے، خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ پھر بادشاہ کے دربار میں جائے۔ چنانچہ کنویں سے جناب جرجیس
बाहयात बाहर आए और फिर जर्जिस के दरबार में, जर्जिस बादशाह के दरबार में पहुंचे। जब जर्जिस ने दरबार बादशाह में जाकर फिर बादशाह को खुदा की वहदानियत की तरफ माइल करना चाहा, तो उस वक्त उस बादशाह का सिपह सालार अपने 4000 सिपाहियों के साथ जनाब जर्जिस पर ईमान ले आया। कहा कि मैं ईमान लाता हूँ इस जर्जिस पर और इसके खुदा पर जिसने इसे फिर मौत के बाद फिर जिंदगी अता की। उसने ऐलान किया कि जर्जिस का खुदा हक पर है, वही खुदा है और सारे खुदा जो है बातिल हैं। बादशाह ने इस पर इतना न किया बल्कि फिर जनाब जर्जिस पर जुल्म की इंतहा कर दी। उनके जिस्म पर शीशा पिलाई हुई गंधक और सिरका से मिला हुआ लेप लगा दिया गया, जिसकी वजह से जनाब जर्जिस के बदन गिरने लगे, बदन के आज़ा अलग अलग होने लगे और रिवायत कहती है कि जनाब जर्जिस का मग़ज़ भी बह गया। लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कोई क्या मिटा सकता है। यहाँ तक कि फिर इसराफील ने आके ऐलान किया, जर्जिस उठिए, खुदा ने आपको फिर हयात दी है और आप बादशाह के दरबार में जाके उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। जनाब जर्जिस फिर आए, लेकिन बादशाह पर तो कोई असर न हुआ। कहा दरबार में एक औरत थी जिसने कहा कि अगर आप नबी हैं तो मेरी एक गाय है जो मर गई है, उसे आप जिंदा कर दें, हम आप पर ईमान लाएंगे। जनाब जर्जिस ने वैसा ही किया, वो ईमान ले आई। नाज़रीन, रवायत कहती है कि इस तरह जनाब जर्जिस कई मरतबा मौत के आगोश में गए और हर मरतबा खुदा ने उन्हें नई जिंदगी अता की और जर्जिस फिर पहले की तरह बादशाह के दरबार में तबलीग रिसालत को अंजाम देने आ गए। जब 4 मरतबा जनाब जर्जिस जिंदा हो के आए तो अब 5वीं मरतबा बादशाह सख्त घबरा गया और उसने हजरत जर्जिस से कहा कि आए हम दोनों एक मुहायदा कर लें, आप एक मरतबा मेरे बूत के सामने सजदा कर दीजिए, हम आपके खुदा पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे तय हुआ कि हम कल तुम्हारे बुत कदे चलेंगे। आज चूंकि रात हो चुकी है, बादशाह के घर पे ही क़याम किया जनाब जर्जिस ने। जब आधी रात गुजरी तो जनाब जर्जिस तिलावत तौरेत कर रहे थे। उसकी आवाज़ से इस बादशाह की बीवी इतनी मुतासिर हुई कि जनाब जर्जिस के करीब आई और कहा, मैं आपके खुदा पर ईमान लाती हूँ और ये ईमान लाती हूँ कि आप उसके भेजे हुए रसूल हैं, लेकिन मैं उस वक्त तक ऐलान नहीं करना चाहती जब तक मेरा हाकिम, मेरा बादशाह आपकी तरफ माइल न हो जाए, वरना वो भी मुझे अज़ियत देगा। चुनांचे सुबह जनाब जर्जिस बादशाह के साथ बुतकदे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उस बुतकदे में एक सबसे बड़ा बुत था, उसे जनाब जर्जिस ने गिरा दिया और उसके अंदर शैतान छिपा हुआ था जो उस बुत के ज़बान से बोला करता था। चुनांचे जनाब जर्जिस ने जब बुत को गिरा दिया तो बादशाह बहुत नाराज हुआ कि हमें तो ये तय था कि आप इसका सजदा करेंगे। जनाब जर्जिस ने कहा, ये इस लायक है इनका सजदा किया जाए जो ना अपना दिफा कर सकते हैं, जो ना ही बोल सकते हैं, उनका सजदा कैसे एक शरीफ आदमी कर सकता है, एक अक्लमंद आदमी कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि इसकी बुत परस्ती छोड़ो और मेरे खुदा की तरफ माइल हो जाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी वक्त इस बादशाह की बीवी ने दरबार में आके ऐलान किया कि मैं ऐलान करती हूँ कि मैंने ईमान कबूल किया है जनाब जर्जिस पर और इनके खुदा पर ईमान ले आई। ये सुनकर बादशाह बहुत नाराज हुआ और उसने ये हुक्म दिया कि हमारी ज़ौजा को उसी खारदार लोहे की कीलों पर सुला दिया जाए जो जर्जिस के लिए तैयार की गई है। चुनांचे जब औरत ऊपर लेटाई गई तो उसने एक फरियाद की, ए रसूल अल्लाह, आप अपने अल्लाह से दुआ करें क्योंकि मुझे बहुत अजियत हो रही है कि हमें कुछ आराम मिल जाए। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो हंसने लगी। जब लोगों ने हंसने का सबब पूछा तो क्या कहना हमारे मुकद्दर का, 2 फरिश्ते हीरे और जवाहरात से जड़े हुए ताज लेके आए हैं और हमारे सर पर रख के कह रहे हैं
کہ مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنا بندہ، اپنی بندگی کے لائق مان لیا اور قبول کر لیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ اسی عالم میں اس مومنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس زن بادشاہ اس دنیا سے چل بسی، اب جناب جرجیس نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اب میں چاہتا ہوں کہ اس قوم پر عذاب نازل کر، اس لیے کہ تو گواہ ہے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن یہ ایمان نہ لائے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ آسمان سے بجلیاں گریں، آگ برسے اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، لیکن اس ہلاک ہونے میں کچھ مدت درکار تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ جرجیس کی وجہ سے یہ تم پر عذاب آیا ہے، اس لیے تم جرجیس کا کام تمام کر دو۔ قوم نے کہا تم نے تو کئی مرتبہ مارا تھا لیکن ہر مرتبہ وہ زندہ ہو گئے، لیکن جب بادشاہ کا حکم ہوا تو لوگوں نے پھر جناب جرجیس کو قتل کر ڈالا، اور چونکہ اللہ کی طرف سے ان کی موت کی مدت، ان کی زندگی کی مدت آ چکی تھی، اس لیے انہیں اللہ نے اپنے قریب بلا لیا۔ روایت کہتی ہے کہ اس زمانے تک آسمان سے آگ برستے رہے اور پوری قوم آگ میں نیست و نابود ہو گئی، وہ پورا علاقہ آگ کی زد میں آ گیا۔ ناظرین، آج کی شب ضربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، آج اعمال کی شب ہے۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں، التجا کرتے ہیں کہ جب اعمال آپ کریں تو اپنے اعمال میں اس چیز کو یاد رکھیں۔ عزیزو، آج کی رات وہ رات ہے، یہ روایت کہتی ہے کہ آج کی افطاری جناب ام کلثوم کے گھر امیر المومنین نے کی۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر کئی دنوں سے امیر المومنین کا یہ انداز تھا، سیوا تھا کہ اپنے بچوں کے یہاں افطار کرتے تھے، اور 18 کا افطار جناب ام کلثوم کے گھر کا تھا۔ روایت کہتی ہے جب مولا کائنات گھر پہ تشریف لائے تو بیٹی نے جناب علی کے سامنے دسترخوان لگایا۔ روایت کہتی ہے کہ ام کلثوم چند روٹیاں، ایک پیالہ شیر اور نمک ایک مرتبہ جیسے ہی لا کے علی کے سامنے رکھا، علی نے حسرت بھری نگاہ پہ کلثوم کو دیکھا، آواز دی، بیٹی کیا تم نے اپنے بابا کو ایک وقت میں 2 نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جناب کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لے، کہ علی نے کہا کلثوم نمک کو رہنے دو، یہ شیر اٹھا لو۔ عزیز علی نے اس نمک سے افطار کیا۔ یہ آخری افطار تھی علی کی جو اپنی بیٹی کے گھر کر رہے تھے۔ رات بھر روایت کہتی ہے کہ علی نے عبادت میں مشغول رہے۔ روایت کہتی ہے کبھی علی سہنے خانے میں جاتے تھے، کبھی واپس آتے تھے۔ کلثوم نے بڑھ کے کہا بابا آج کے پہلے میں آپ کو اتنا پریشان نہ دیکھا تھا۔ کہا بیٹی آج تیرا بابا اپنے مالک حقیقی سے ملنے جا رہا ہے۔ بیٹی یہ آخری رات ہے، میں بار بار جا کے دیکھتا ہوں کہ کتنی رات اور باقی ہے۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آذان صبح کے قریب مولا کائنات گھر سے باہر نکلے۔ روایت کہتی ہے کہ علی کے گھر میں کچھ بطخیں پلی تھی، جب بطخوں نے علی کو جاتے دیکھا، علی کے دامن کو تھام لیا۔ شاید اپنی زبان سے یہ کہنا چاہتی ہوں مولا آج مسجد نہ جائیے گا، مولا آج مسجد نہ جائیے گا۔ ایک مرتبہ علی نے حسن کو قریب بلایا، بیٹا ایک وصیت سن لو، اگر ان کے دانا اور پانی کا تم انتظام کر سکتے ہو تو ان کو اپنے پاس رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ ان کے کھانے اور پانی کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں کہوں گا ہاں مولا، ارے بطخوں کے پانی اور کھانے کی وصیت کر لیجئے۔ ارے کربلا میں آپ کی ہی بیٹیاں، آپ کی پوتیاں بے دان و پانی فریاد کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تاش، اللہ تاش۔ عزیزان گرامی، علی مسجد کی طرف چلے، پورے واقعات کو سمیٹ دوں۔ گلدستے اذان پہ پہنچے، اذان دی، اللہ اکبر۔ ارے کوفے کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں علی کی آواز نہ گئی ہو، علی میرا بے عبادت میں آئے۔ ایک مرتبہ علی
نماز اول سے رکعت اول سے اپنے سر کو اٹھا رہے تھے سجدے سے، ادھر ابن ملجم نے پوری طاقت سے ضربت ماری. علی نے کہے اٹھے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی کی کامیابی سجدے کی حالت میں شہادت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، آج شب اعمال ہے، آج روز اول اعمال ہے. اپنی نیک دعاؤں میں پورے مومنین و مومنات کو یاد رکھیں، اور سب سے بڑی دعا یہ کریں کہ خدا جلد سے جلد حجت خدا اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل کرے، اور ہم سب پر ایک نظر عنایت ہو کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں کا دور ہو جائے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا ہو جائے. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اور اس مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب ہمارے والدین کو عطا فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.